سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے انسانی جسم پر تقریباً بال 5 ملین ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو موجود ہوتی ہے، پتہ چلنے پر ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راز ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو موجود ہوتا ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن لاہور کا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا فریج ہے جو بجلی سے نہیں چلتا مگر پھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پانی کا مٹکا ایک ایسا فریج ہے جو بجلی سے نہیں چلتا مگر پھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کے نام کا فروٹ بھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کیوی ایک ایسا پرندہ ہے جس کے نام کا فروٹ بھی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو آدمی کھانا کھاتے ہوئے نہیں کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سانس لینا ایک ایسا کام ہے جو آدمی کھانا کھاتے ہوئے نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ ہے روشنی میں چھوٹا اور اندھیرے میں بڑا ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آنکھ کی پتلی لڑکی کے جسم کا ایسا حصہ ہے جو روشنی میں چھوٹا اور اندھیرے میں بڑا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ایک انسان کم آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ایک آدمی کم آتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے یعنی کہ لمبا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورت بنی اسرائیل کا نام سب سورتوں سے طویل یعنی کہ لمبا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کو تھوڑی دیر سونے سے انسان کی کون سی چیز بڑھتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شام کو تھوڑی دیر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فریج میں کپڑے ٹھنڈے ہو کر کے پہننے سے کون سی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فریج میں کپڑے ٹھنڈے کر کے پہننے سے ہر وہ بیماری جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسم کے کس حصے میں جلن ہونا خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جسم کے آنکھوں والے حصے میں جلن ہونا خوشخبری ملنے کی علامت ہے، واللہ عالم۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کن دو انسانوں کی ناو نہیں ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناو نہیں ہوگی، کیونکہ ناو ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے گھر یا مکان میں رہنے والے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہر قسم کے گھر یا مکان میں رہنے والے جنات کو ارواح خبیثہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر شوہر ظلم کرے تو طلاق لے سکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا طلاق کے بعد عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، طلاق کے بعد عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ سوال ہے
کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، عدت کے اندر رجوع ممکن ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا طلاق بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر عدت ختم ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا والدین کی مرضی کے بغیر شادی کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر نکاح شرعی طور پر درست ہو تو جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا نکاح میں ولیمہ نہ کرنا گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر نہیں کرے گا تو سنت چھوٹ جائے گی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا نکاح پڑھوانے والے مولوی کو اجرت دی جا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہاں، اگر بطور خدمت دی جائے تو دینا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا نکاح اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، نکاح آدھا ایمان ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی سے روزانہ ہم بستری کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر بیوی پر مشقت نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کا انکار کرنا گناہ ہے ہم بستری کے لیے؟ اس کا صحیح جواب ہے بغیر عذر کے انکار کرنا گناہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے وقت کلمہ یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، اس وقت زبان سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد فوراً غسل نہ کرنا مکروہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، تاخیر کرنا مکروہ ہے، جلد غسل کرنا بہتر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا وضو کے بغیر بیوی کو چھونا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، وضو کے بغیر بیوی کو چھونا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان کس زبان میں نازل ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے دانت ہوتے ہیں مگر کاٹتی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کنگھی ایک ایسی چیز ہے جس کے دانت ہوتے ہیں مگر کاٹتی نہیں ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 2، ولادت باسعادت، نام مبارک اور رضاعت کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے مکہ مکرمہ کے حالات، قریش کی حیثیت اور عام الفیل کے عظیم واقعے کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے نام مبارک اور بچپن کے ابتدائی حالات کا بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اکثر مورخین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1162۔ ولادت کی تاریخ کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن اس پر قطعی اتفاق نہیں۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ عام الفیل اور پیر کا دن مستند احادیث سے ثابت ہے، جبکہ تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ والدہ مائدہ کی خوش نصیبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حوالہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے بھی امید کا پیغام ہے جو زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہو۔ دادا حضرت عبد المطلب کی خوشی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی۔ وہ نہایت خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور خانہ کعبہ لے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب میں محمد نام بہت کم رکھا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ منفرد نام کیوں رکھا تو حضرت مطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں اور زمین والے بھی اس کی تعریف کریں۔ یہ روایت سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حوالہ ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا معنی۔ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے رکھا گیا، کیونکہ قیامت تک دنیا بھر کے مسلمان دن رات درود و سلام کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں گے۔ عقیقہ۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عقیقہ بھی کیا اور قریش کو کھانا کھلایا، اور سیرت کی معتبر کتب حوالہ سنن البیہقی۔ رضایت کی روایت۔ اس زمانے میں مکہ کے معزز خاندان اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہ خالص عربی زبان، صحت مند ماحول اور مضبوط جسم کے ساتھ پروان چڑھیں۔ اس مقصد کے لیے قبیلہ بنو سعد کی خواتین ہر سال مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے اکثر خواتین نے یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا کہ یتیم بچے سے مالی فائدہ کم ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس جانے لگیں تو ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، میرے خیال میں اس یتیم بچے کو لے لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں برکت رکھ دے۔ ان کے شوہر نے بھی یہی مشورہ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان کے گھر پر نازل ہونا شروع ہوئیں۔ ان کی سواری جو پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی، اچانک سب سے آگے چلنے لگی۔ ان کے کمزور اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا اور ان کی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں۔ یہ برکتیں اس بات کی دلیل تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ واقعات سیرت کی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ حوالہ ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق المختم۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے جو آج کے اسباق ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت پیدائش سے پہلے ہی فرما دیتا ہے۔ یتیمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت میں کمی نہیں بلکہ آزمائش اور بلندی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی برکتیں ظاہری اسباب کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا فیصلہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ مستند مراجع: نمبر 1 قرآن مجید سورہ ضحیٰ آیت 6۔ نمبر 2 صحیح مسلم حدیث 1162۔ نمبر 3 ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 الرحیق المختوم۔ نمبر 5 سنن البیہقی عقیقہ سے متعلق روایات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری جو روزانہ کی یہ انفارمیشن والی ویڈیو ہیں وہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچتے رہے۔ اور ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو انٹرٹین کرنا ہے اسٹارٹ میں، اور آخر میں ہم آپ کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے رہیں گے۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔